السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے ڈوڈا سے ایم ایل اے معراج ملک کی رہائی کی اپیل کی ہے، جنہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا۔ اسمبلی اجلاس سے قبل بات کرتے ہوئے صادق نے دلیل دی کہ ملک کی نظر بندی بلا جواز اور اس سے ڈوڈا کے لوگوں کو اسمبلی میں ان کی مناسب نمائندگی سے محروم کر دیا گیا۔ صادق نے زور دے کر کہا کہ منتخب نمائندے کو حراست میں لینا مینڈیٹ اور جمہوری اصولوں کے منافی۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملک کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے تاکہ وہ ایک منتخب نمائندے کے طور پر اپنے فرائض دوبارہ شروع کر سکے۔ سے بڑا گہنا ہے کہ لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اپنا چنندہ نمائندہ اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اور ہماری اپیل ہوگی کہ جلد سے جلد معراج ملک صاحب کو ریلیز کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے جو فرائض ہیں، اپنے جو ایز ایم ایل اے جو اس اسمبلی میں کرنا چاہتے ہیں وہ کرے۔ اور مجھے لگتا ہے چنندہ نمائندے کو کبھی اریسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم باہر ایک بڑے سائلنٹ پروٹیسٹ میں ہیں کہ کسی طریقے سے معراج ملک صاحب کو یہاں ریلیز کیا جائے تاکہ وہ اسمبلی میں آ کے اپنے لوگوں کی ترجمانی کرے۔ Everybody is supporting, all our colleagues, all the MLAs of National Conference, Congress, everyone. We are here. We want Maharaj Malik Sahab to be released because the beauty of democracy is that an elected person is elected by the people, and he's been elected by the people of Doda, and the people of Doda deserve that their representative speaks in the assembly. So we demand, and we very strongly demand the release of Maharaj Malik as soon as possible. انہوں نے صرف کہا ہے کہ وہ ہائی کمانڈ کی بات کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، پر کل الیکشن ہوگا اور کل الیکشن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سب ووٹ کیسے آتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دے دیجیے۔ ہم اسٹیٹ ہوڈ انہی چیزوں کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چنندہ آدمی یا کوئی بے گناہ حراست میں نہ ہو۔ کلگام کے کھڈوانی اور قائم ہوا علاقوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت بری طرح متاثر ہوئی۔ غلط پارک کی گئی گاڑیوں کی وجہ سے مرکزی سڑکیں بلاک ہو گئی۔ رکاوٹ کے باعث مسافروں کو بھیڑ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جو رقم تھی وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو نہ صرف بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا ہے بلکہ حکومت کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑ رہے، جس سے دیگر اہم پروجیکٹس پر بجلی کی فراہمی متاثر ہو رہی۔ اسمارٹ میٹر کی بات کرو، اسمارٹ میٹر کو لے کے سر کہتے ہیں کہ پاور ہم بل نہیں بھر سکتے، جبکہ عمر صاحب نے بولا تھا کہ سنیے میں آپ کو بتاؤں، پاور ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ جو پیسہ ہم لوگ یہاں کے لوگوں کی ترقی کے لیے دینا چاہتے تھے وہ ہمیں بلیں بھرنے پڑتی ہیں کروڑوں میں۔ یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، انہیں بجلی کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح دکانوں کے باہر رات بھر بجلیاں جلتی رہتی ہیں، یہ دیکھا آپ نے؟ کیا ضروری ہے؟ گھر میں جس کمرے میں ہو اس میں بجلی جلاؤ، سب جگہ جلاتے رہتے ہو، پھر بجلی کی چوری کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہمیں بجلی کا کرم کرو۔ کچھ تو تم لوگ بھی ہاتھ بڑھاؤ، یہ حکومت تمہاری ہے، کوئی باہر سے نہیں آئی ہے۔ اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ جو غریب ہیں، امیر نہیں، جو غریب ہیں ان کو وہ بجلی کی راحت ملے گی، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تھینک یو۔